حافظ سراج احمد خان پور سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنت اور بدعت میں فرق ظاہر کرے، کون سے اعمال بدعت ہیں؟ دیکھیے، سنت تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو بولا جاتا ہے، اور محدثین کی اصطلاح میں سنت اور حدیث مترادف ہیں، یعنی ایک ہی طرح ہیں، اور اس کا اطلاق صحابہ کرام علیہم رضوان کے قول و فعل پر بھی ہوتا ہے، تقریر پر بھی ہوتا ہے۔ تقریر یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی چیز کی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح تابعین کے قول و فعل کے اوپر بھی سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس میں پھر قید لگا دی جاتی ہے کہ کس کی سنت ہے۔ عام طور پہ جب سنت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ مراد ہوتی ہے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار رہا۔ بدعت، بدعت نئے کام کو بولتے ہیں، جو چیز بھی نئی ہو اس کو بدعت بولا جاتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک نیا کام وہ کہ جو اچھا ہے، ایک نیا کام وہ جو کہ برا ہے، یعنی اس کی تو تصریح احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ تو بدعت جو بری بدعت ہے یہ وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرے یا اس کو اٹھا دے، یعنی اس کی وجہ سے سنت میں فرق آ جائے، اس کی وجہ سے سنت اٹھ جائے، تو ایسی بدعت جو ہے وہ بری بدعت کہلاتی ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ کے خلاف کرنا، ایسا کام نیا ایجاد کرنا کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف بنتا ہے، جو اصول اور ضوابط اور قواعد ہیں اس کے خلاف بنتا ہے، تو ایسی چیز کو بدعت یہ کہا جاتا ہے۔ اور اس پر بہت ساری ادلہ ہم نے اپنے اس سلسلے کے اندر پیش کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنة فی الاسلام فلہ اجرها واجر من عمل بها غیر ان ینقص من اجورہم شیء، یعنی جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر اس کو بھی ملے گا، اور ان لوگوں کے اجر میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسری صورت بھی بتائی کہ جو اسلام کے اندر برا کام ایجاد کرے تو اس کو تو گناہ ملے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ تو یہ واضح طور پر فرمایا کہ جو اسلام کے اندر نیا اچھا کام ایجاد کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر وہ چیز ایجاد کی کہ ما لیس منہ، جو اس دین سے تعلق نہیں رکھتی، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ جو ہے اس کے اوپر لوٹا دی جائے گی، اس کے اوپر رد کر دی جائے گی۔ افصح العرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ما لیس منہ۔ اس جملے کے تحت محدثین نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ اگر وہ کام دین سے تعلق رکھتا ہے، یعنی دین کے اصول و ضوابط کے اندر آتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ احداث فی الدین نہیں ہے۔ دین کے اندر ایسے کام کو ایجاد کرنا نہیں ہے کہ جو دین متین سے ٹکراتا ہو، شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو۔ تو بہت سارے امور جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے لے کر اب تک علماء وہ کرتے آئے ہیں، محدثین وہ کرتے آئے ہیں، فقہا وہ کرتے آئے ہیں کہ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ زمانہ رسالت کے اندر موجود نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس چیز کے ذریعے سنت کے اندر تبدل تغیر نہیں آ رہا، اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی، سنت اٹھائی نہیں جا رہی، تو اس کام کا کرنا یہ درست ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا۔